یہ میں صرف کتا چونکہ مال کر رکھیا جو ہویا تے اس کتے نو بھی اس شاخ تے بیٹھ کہندے بھئی ایک شاخ ہوتے میں اپنی اکھ نال تینوں بیٹھے ہیں ویکھیا تے تو مینوں کیا جی تسی بھی آ جاؤ حاجی صاحب تسی بھی آ جاؤ ہن کوئی سمجھ آئی بات یہ صرف تحدیث نعمت دے تو غازی صاحب نے مینوں خود ایک گل کیتی فون اتے انہاں کیا تینوں میں آپ اتنے ویکھیا اگلی گل جڑی وہ دسن والی نہیں جڑی انہیں اگلی مینوں گل کی لوگاں پھر کہنا ہے جی یہ گل کتنی یہ غازی صاحب نے مینوں دسی گل اس واسطے اسی ایویں نہیں بھونک رہے مالک کتا رکھ دین تو نسلی رکھ دین نسلی کتا رکھ دین تے نال ایہو جا کتا نہیں رکھ دے جڑا لڑائی دے ویڑے اندر وڑ جائے ہاں جی اسے واسطے میں ممتاز قادری دی خاطر تے ناموس رسالت دی خاطر گھسیٹا بھی گیا ایسا حالت وچ بھی گھسیٹا گیا ایسا حالت وچ لوگاں میں پگڑیاں بھی اتاریاں ایسا حالت وچ لوگاں میں جیل وچ بھی رکھیا ایہو جی جگہ رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں رہ سکدے لیکن اس کے باوجود میں بڑا دلیر رہا میں تے پانی بھی نہیں پی سکدا اینج کر کے پانی بھی نہیں پی سکدا اس کے باوجود میں جیل وچ رہا پھر بھی دلیر رہا تے میں کیا مولوی خادم تو کیوں پریشان ہوندا مولانا سید کفایت علی کافی راتی انگریزاں استری پھیر دیتی آپ دے جسم اتے استری پھیرن تو بعد اتے نمک تے مرچاں چھڑک دیتیاں انہاں کیا بابا راتی آپ ہی درد نال مر جائے گا جدو مولانا نو درد ہویا تے رسول اللہ تشریف لے آئے فرمایا مولانا پریشان تے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں اور درد ہی بھول گیا مولانا نو سویرے جدو انگریز آئے تو نہ کیا بابا تو پھر تر و تازہ ہے تو پھر پھانسی دے پھندے دی طرف مولانا چلے مولانا سید کفایت علی کافی جسم تے مرچاں تے نمک لگے ہویا پھر آپ این چلے پہلوانہ دی طرح پھانسی دا پھندا ویکھ کے آپ نے فرمایا کمینے ہو تم مجھے پھانسی دے کر حضور کا دین ختم کرنا چاہتے ہو کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا لبیک دا نعرہ لبیک نعرے مالکاں دے ہوندے کتےاں دے تے نہیں نہ ہوندے کتےاں نوں تے صرف ڈوچھا جاندا ہوئے لڑو ہے حضور کی بات کریں جب میرے آقا کی بات ہوگی تو پھر غلاماں دی گل ہو ہی جانی ہاں جی حضور کی بات کریں لبیک اے نعرہ ہن لانا ہے اسی اے پوری دنیا نو دسنا ہے اسی تے بڑے بڑے بدلے جو میں نے کیا ہے کیسے بیان انہاں دا تو کوٹ ہی ہوندا نہ عدالتاں تے ساڈیاں ہوندیاں انہاں دا کوٹ ہے عدالت ساڈی ہے حضور دے دین دی عدالت ہوندی ایتھے عدل نہیں ہوندا ایتھے تے وکدے نے سودے وکدے کہ جڑا پیسہ زیادہ دے دے اپنے حق وچ فیصلہ کراوے عدالت رسول اللہ دے دین دی ہوندی ایک طرف عمر کھڑے ہون دوسری طرف حضرت عباس کھڑے ہون تے حضرت عباس کہون بھائی میرا پرنالا کیوں لایا یہ عدالت ہے تے میری عدم موجودگی کیوں لایا تے قاضی کہون لو جی پرنالا لاؤ ہن تسی تے حضرت عمر بہ جان تے حضرت عباس تے کھڑے ہو کے پھر پرنالا لاؤ اے عدالت ہے رسول اللہ ایک طرف مولا علی کھڑے ہون تے ایک طرف یہودی کھڑا ہوئے کیوں جی زرہ دا مطالبہ کر رہے ہوئے تے امام حسن بھی کھڑے ہون تے حضرت کمبر بھی کھڑے ہون تے قاضی شرح کہوے جی گواہ لے آؤ انہاں کہ جی گواہ تے پتر ہے حسن فرمایا حسن دی شان اپنی جائی لیکن پتر دی گواہی کوئی نہیں اسلام ہے تے غلام دی گواہی بھی آقا وچ کوئی نہیں تے قاضی شرح نے زرہ پکڑ کے یہودی نو دے دیتی تے یہودی نچ پیا انہیں کیا ہوئے رسول اللہ دا داماد تے حسن دا باپ ہوئے تے سیدہ دے شوہر ہون تو پھر بھی میرے حق وچ فیصلہ ہو جائے عدالت اس کو کہتے ہیں ہاں عدالت اس کو کہتے ہیں عدالت اس کو تھوڑا کہتے ہیں ممتاز قادری کو پھٹے لگایا جائے یہ عدالت ہی نہیں ہوتی اس لیے جب بھی انگریزوں کو کہنا ہے تو کوٹ کہنا ہے عدالت صرف رسول اللہ کے دین کی عدالت فیصلے اتھے ہوندے کیوں جی ہاں فیصلے اتھے ہوندے مسئلہ ہی ہو رہے وہ تو موضوع بدل جانا ہے میں اپنی گفتگو مکان لگا 4 بجے چونکہ اسی صلاۃ السلام پڑھنا ہے تو اسی ٹائم اتنا ہی لے ہویا تے کوئی ایسی پریشانی والی گل بھی کوئی نہیں اسی شام تک بھی کر سکنے ہیں کسی دے پیو دی زمین تھوڑی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے دہان میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں ٹھیک ہے جی اے دیکھو منڈے دے چہرے چمک رہے
یہ لبیک دے نعرے نے انہوں کدھر لے گیا؟ انہوں ہوش ہی کوئی نہیں بھائی سکی گل کرنے. اے گئے فلم ڈرامے، انہیں سمجھا سی فلم ڈرامے میں کھا کے مسلمان نسل نو اسی برباد کر دیتا. ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا، ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا. کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے، ایک نعرہ حضور دی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے. ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی دل سے عشق توانا امین شواد. اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کر دے، لوٹے بسترے دے دریاواں سمندراں گھوڑے نہیں پواندے، لوٹے بسترے تے مسے رائے جا پہنچتے ہیں اتنے بھی پھر کر کے جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے. تو کیڑی کڑی سی جدے انہیں نکاح پڑھایا؟ وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے. ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہیاں، وقت دی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے. ہاں جی مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں. ایتے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان ہے، اتنے جناب مودی خطاب کیتا گاں دا موتر پیڑ والا ہندو. دسو او دا کی تعلق جی صوفیاء نال؟ جی تسی سارے صوفی آئے بھی سی، کوئی کینیڈا تو صوفی آیا، کوئی ادھروں صوفی گیا، سارے صوفی کیسی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے یا جانا ہی نہیں سی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ دی طبیعت خراب ہوئی تے آپ دے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے. آپ لیٹے ہوئے سن، ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی؟ انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی. اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے؟ آپ نے فرمایا ہن تیرا نفس کی کہندا ہے کلمہ پڑھ کے نہیں، تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی، ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ. فرمایا تو مخالفت کرنی، پڑھ اور کلمہ. کیوں جی؟ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. اور خواجہ صاحب کو مودی مڑ کے مودی روے ٹٹو وہ کہاں دا موتر ہی پیوے. اور تسی کیڑے صوفی کیسی ہو تھے؟ اے سلطان الہندی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ. انہیں کیا بابے اور پھسا لیا، انہوں تو پڑھنے ہیں. باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا. آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بن وچوں پڑھ. یہ ہے جی ہمارے صوفی. ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں. حضرت امام ربانی صوفی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہندو ہے نا کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو، ذلیل دو پترو تانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا. مڈیو کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے ذرا کشف الماجوب سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی. اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا. تے داتا صاحب لکھا کی فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات. ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں. ہاں جی ایدے وچ میں نشان لا کے رکھیا. فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ. صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی. آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں. صدیق اکبر دے بارے آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا؟ جنہ زکات دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی فرمایا کافر کوئی نہیں کافرن. بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی. انہاں کیا تالف الناس ورفق بہم، انہاں کیا بابا ہاتھ تھوڑا رکھو نرمی کرو، چلو یہ زکات نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں. صدیق اکبر تے لکھاں کروڑا سلام. آپ نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر. فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا. لو منعونی قال لجاہدتہم اینقص الدین وانا حی قد تم الوحی. یہ ہے صوفی. آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. اتنی کیڑے صوفی آدھی گلاں کرنے. داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے. کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے دے، ساری نیکیاں لے لے۔ اسی ممتاز قادری دی ایویں گل نہیں کردے کدی فلانے بھی بڑے، میں کہا سارے بڑے ہیں، اسی کسی دی کدی نفی کی تھی، لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے، زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو، حیات افائی افادی جمع حیتن جمع حیات۔ آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، فرمایا صدیق ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے اور غار والی نیکی دے دے تو۔ ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے۔ بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا، عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے جناب۔ اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ہیں، ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا۔ تو پھر جدو صدیق اکبر پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف، تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا، فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت۔ حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا، آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے، پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے۔ اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا۔ ہون جی اے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا،